بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا، یعنی کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو وہ ایک بڑا سا برتن لے آتے اور اس میں کسی جانور کا خون بھر لیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تھی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی، سب کے سب کعبے کے پاس آ گئے۔ جن لوگوں نے خون میں بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہوا ہے اور مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، مجھے بھی لے جاؤ نا۔ یہ سن کر چچا نے کہا، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اگر میں بچے کو ساتھ لے جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چچا میں بھی ساتھ جاؤں گا، لے چلو نا مجھے بھی۔ لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ
کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف آنے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر چکا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے پانی لانے کی قسم کھائی تھی، وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، تو ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، یعنی بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ایسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر حضرت ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تو اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر حضرت ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، محمد تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب غصے سے کہنے لگے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا بچہ ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، اور جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔
تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پونجھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے چچا کا پسینہ پونجھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھرنے لگا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ والو، پانی آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں تمہارے پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار پیچھے محمد چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی سے تھک ہار چکے تھے۔ 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آگے والے لوگوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال تھی اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو
کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تو تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اٹھایا تو لوگوں نے آسمان پر دیکھا کہ بادل جمع ہو رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اور اوپر اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پورا اوپر اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا تو مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑ۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانے نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔